اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے انڈیکس پر پاکستان 167 ممالک میں 107ویں، بھارت 73 میں اور بنگلہ دیش معذرت کے ساتھ بنگلہ دیش 73 میں اور بھارت 46ویں نمبر پر ہے، جبکہ افغانستان لسٹ میں سب سے نیچے تھا۔ خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں امتیاز عالم سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے۔ امتیاز، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت، کیا یہاں آپ کو کوئی چیزیں مشترک دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے عالمی تنظیمیں یہاں جمہوری اقدار کو ہمیشہ خطرے میں دیکھتی ہیں؟ یہاں پہ آمرانہ رجحان یعنی اتھارٹیرین ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں، کہ وہ تمام سپیس کو قبضہ کر لیں۔ اوپر سے پھر کمیونل اختلافات بھی ہیں اور سیاسی اختلافات بھی ہیں، اور پاکستان میں تو صورتحال دوسری ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فوجی یا کہہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ رہا ہے، اور وہ ہی یہاں پہ پاکستانی پالیٹکس کو چلاتے رہے ہیں، اتارتے رہے ہیں پٹڑی سے، اور ابھی ہائیبرڈ رجیم کا کرائسس چل رہا ہے، اور دوبارہ سے کوششیں ہیں، اب معلوم نہیں کہ وہ کتنی ہیں اور کہاں تک جائیں گی کہ پھر سے وہ ہائیبرڈ نظام آ جائے، لیکن سیاسی کشمکش اور کانفلکٹ بہت زیادہ ہے، اوپر سے معاشی بریک ڈاؤن ہے اور کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کا بھی امکان ہے، لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی شاید تقسیم ہو گئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں، اگر ہم اس سمٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں، اینڈ دین ول گیٹ بیک ٹو پاکستان ایز ویل، کہ امریکہ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے غیر جمہوری حکمرانوں سے نہ صرف تعلقات رکھتا ہے بلکہ ان کے غیر جمہوری کاموں سے صرف نظر بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پہ بھی اور پاکستان کے اس سے پہلے جو ملٹری رولرز رہ چکے ہیں ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے۔ اس سے خود امریکہ کے جمہوریت پر موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اب پاکستان کے حوالے سے تو کیس اچھا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں فوجی حکومتوں کے دوران تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بہت قریب رہے ہیں، اور طویل عامریتوں کو امریکہ پشپناہی کرتا رہا ہے، سرپرستی کرتا رہا ہے، اور ہم ان کے ہینڈ آؤٹس پہ زندہ رہے ہیں، جیسے ایوب خان کا سنہری دور دیکھ لیں، یا پھر ضیاء الحق کا اسلامی دور دیکھ لیں، اور مشرف کی ماڈریٹ جو بھی تھی انلائٹنمنٹ وہ دیکھ لیں۔ ان تینوں فوجی پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ عرصے کے بعد، یعنی سال 6 مہینے کے بعد، بہت لمبی سرپرستی کی اور یہاں جمہوری حکومتوں کو دبانے میں بڑا کردار ادا کیا، اور آج تک ہم ابھی تک سسک رہے ہیں اس ساری پرانی روایت کے تحت۔ ہندوستان میں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ پورے سب کانٹیننٹ میں اقلیتوں میں برا حال ہے، بھلے وہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، اور حالانکہ لیکن امتیاز، اس پورے سلسلے میں پھر آپ امریکہ کا جو موقف رہتا ہے جمہوریت کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس پہ کرٹیسزم ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یوکرین جنگ میں روس پہ غلبے کے لیے یا روس کو کارنر کرنے کے لیے وینزویلا کے ساتھ ہاتھ ملانا امریکہ کا، اس پہ کافی تنقید ہوئی ریسنٹلی۔ یہ ہم پورے لیٹن امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت سلیکٹڈ نظر آتا ہے منتخبہ قسم کا انسانی حقوق پہ موقف امریکہ کا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور جس طرح ہندوتوا کا ابھار ہو رہا ہے، ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور دوسرے تھنک ٹینکس کی رپورٹس تو آتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے خلاف چائنا دشمنی میں وہ سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں، اور خود ایوب خان کے زمانے میں، اور پھر مشرف کے زمانے میں بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ امریکہ جو ہے اس طرح سے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جس طرح سے اگر ہم میرٹ پہ سمجھیں تو؟ ایک چیز لاسٹ پہ امتیاز میں جاننا چاہوں گا، پاکستان ایک بار پھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے علاوہ ملک کو معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ کو کتنی تشویش ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل معطل ہو سکتا ہے اور ادارے مزید کمزور ہو سکتے ہیں؟ اگر سیاسی قوتیں آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی انتخابات کے فریم ورک پہ اور انتخابات کے ٹائم فریم پہ، اور اسی طرح لڑائی چلتی رہتی ہے، تو سیاسی بریک ڈاؤن تو ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہوا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید آئینی بریک ڈاؤن بھی ہو جائے، جس طرح کہ سپریم کورٹ میں
ہمیں جھگڑا نظر آ رہا ہے، معاشی بریک ڈاؤن تو پہلے ہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. دس کنٹری کین امپلوڈ، اور اس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے اور معاملات کو سلجھانے کی سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے. تو سیاستدان ورنہ ہی اتحاد معاملہ سلجھائیں گے تو اس کے بعد یہ حالات آگے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز عالم، آپ ہمارے ساتھ تھے.